ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روز جمعۃ المبارک کی برکتیں، سعادتیں، فضیلتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ماہ جمادی الاخری، ماہ جمادی الثانی، ماہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اسی مناسبت سے کہ آپ کا یوم مبارک اس ماہ مبارکہ میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان سے متعلق آپ کی خدمت میں آپ کے فضائل و کمالات پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا وہ کمال، آپ کا وہ مرتبہ جو کہ بعض صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض و عداوت رکھنے والے اس طرح مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اور اس عقیدے کو اس انداز سے لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کی زبانوں پر جاری کرنے کی یوں سمجھیے کہ ناپاک سازش اس طرح کی گئی کہ ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ہے کہ جو قوالی میں پڑھتے ہیں، نعت خواں حضرات نعت کے ذریعے اولیاء کرام کی منقبت کے طور پر بھی پڑھتے ہیں، تو یہ شعر بھی لوگوں نے شامل کر دیا کہ جناب دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ یہ وہ شخص بھی اپنی زبان سے جملہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو اس بات کو مانتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جناب پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، وہ بھی اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کو بڑی شہرت دی گئی۔ لیکن الحمدللہ مسلک حق اہل سنت کے علماء جب اہل سنت میں کچھ بگاڑ دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہماری تربیت بھی کرتے ہیں، اور یہ مسلک حق اہل سنت کا اور امت مسلمہ کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں عقد جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ہستی اگر افضل اور اعلیٰ ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ ہر میدان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صف اول میں ہے، اور یہ تقسیم کاری معاذ اللہ ہم مولا علی مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بغض و عداوت رکھنے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ پاک کا شکر ہے، لیکن جس ہستی کو، جس صحابی کو جو رتبہ ملا وہ پیارے محبوب عطا فرمانے والے ہیں، اس لیے ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقسیم کاری پر ہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو تقسیم پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمائی
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال دیا کہ ہر جگہ آپ کا پہلا نمبر آتا ہے، ہر جگہ آپ کا پہلا نمبر آتا ہے۔ اس کی اگر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو ملاحظہ کریں تو سب سے پہلے مسلمان ہونے کا اعزاز پانے والے بھی صدیق اکبر ہے۔ معراج کی رات پیارے محبوب علیہ السلام کو جھٹلایا جا رہا تھا، پیارے محبوب علیہ السلام کی شان میں یہ کلمات کہے جا رہے تھے کہ سب سے بڑا جھوٹ بڑھ رہا ہے۔ اس وقت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تصدیق فرما کر اپنا صدیق کا پہلا نمبر ہونے کا اعزاز پا لیا۔ یہ سارے لوگ جھٹلا رہے ہیں لیکن صدیق اکبر یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے محبوب فرما رہے ہیں، جب میرے محبوب نے فرما دیا تو میرے محبوب جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ جس نے رب کا جلوہ دیکھا، جس نے رب کی وحدانیت کا اقرار کروایا، وہ ہستی جھوٹ کیسے بول سکتی ہے؟ آپ نے تصدیق کر لی، حالانکہ پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان سے اس بات کو نہ سنا تھا کہ پیارے محبوب نے فرمایا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، آسمانوں کی سیر کی، اپنے رب کا جلوہ دیکھا، جنت کی زیارت کی، جنت کی سیر کی۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان سے نہیں سنا تھا۔ ابو جہل آپ کو بہکانے کے لیے گیا تھا، ابو جہل نے پیغام پہنچایا تھا کہ تیرا محبوب ایسا کہتا ہے، تو صدیق اکبر کا یہی جملہ تھا، میرا محبوب کہتا ہے تو سچ کہتا ہے۔ حالانکہ آپ تحقیق کے لیے پیارے محبوب کے پاس جا سکتے تھے، یا رسول اللہ ایسے سے بات سنیں، کیا حقیقت میں آپ نے یہ فرمایا؟ اگر آپ نے ایسا فرمایا ہے تو میں اپنا فیصلہ دوں۔ آپ نے اس کی نوبت ہی نہ آنے دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنا کافی تھا کہ میرے محبوب کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، میرے محبوب نے فرما دیا تو میرے محبوب نے سچ ہی فرمایا ہوگا۔ اسی طرح ہر میدان میں صدیق کا پہلا نمبر ہی ہے۔ اور آپ جب ہجرت کا موقع آیا تو اس وقت بھی آپ کا پہلا نمبر تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اور بھی لوگ موجود تھے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے اعزاز دوسرے صحابہ کرام کو بھی عطا فرما سکتے تھے کہ وہ غار کے اندر یار بن جائیں، یار غار بن جائیں۔ یہ اعزاز ملا تو صدیق اکبر کو ملا۔ اس مقام پر بھی صدیق کا پہلا ہی نمبر رہا۔ اور پھر جب مزار میں آرام کرنے کی باری آئی تو وہاں پر بھی سب سے پہلا جو ساتھی بننے والا تھا وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام معاملات میں سب سے پہلے ہی نظر آتے ہیں، سب سے اول ہی نظر آتے ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ فضیلت کی بات کریں تو صدیق اکبر سب سے پہلے فضیلت رکھنے والے، سب سے پہلا نمبر رکھنے والے۔ خلافت میں دیکھیں تو آپ کا ہی پہلا نمبر۔ اور اسی طرح اگر اعمال میں دیکھیں، نیکیوں میں دیکھیں تو نیکیوں میں بھی صدیق کا پہلا ہی نمبر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا پہلا نمبر ہے۔ ایک بار پیارے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں نماز فجر کے بعد، غور کیجیے گا، نماز فجر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار فرمایا، تم میں کون روزہ رکھ کر آیا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میری نیت نہیں تھی اور نہ میں نے روزہ رکھا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، عرض گزار ہوئے، یا
کی عادت کیسے کرتے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گزار ہوئے یا رسول اللہ میرے بھائی عبد الرحمن یہ بیمار تھے، میں نماز کے لیے نکلا تو ان کے گھر گیا، ان کی عادت کرتے ہوئے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ تم نے کس نے صدقہ کیا؟ حضرت عمر پھر گزار ہوئے یا رسول اللہ ابھی نماز فجر ادا کی ہے، مسجد سے باہر نہیں نکلے، صدقہ کیسے کریں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزار ہوئے یا رسول اللہ جب اپنے بھائی کی عادت کر کے نکلا تھا تو راوی کہتے ہیں دو باتیں بیان کیا کہ ساتھ میں بیٹا تھا یا پوتا تھا۔ یہ راویوں کی انصاف پسندی ہے، احتیاط ہے کہ اگر کسی معاملے میں شک ہو جاتا ہے تو دونوں باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ ساتھ میں صدیق اکبر کے بیٹا تھا یا پوتا تھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے عیادت کر کے جب نکل رہے تھے تو آپ کے بیٹے یا پوتے کے پاس روٹی تھی، سامنے سائل آ گیا، وہ سوال کرنے لگ گیا، کچھ مانگنے لگ گیا، تو میں نے اپنے بیٹے یا پوتے سے ان روٹیوں کو لیا اور صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعمال کے طور پر بھی سب سے صفحہ اول میں نظر آتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کو سمجھانے کے لیے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھا دیا۔ فرمایا کہ آسمان سے ایک ترازو نمودار ہوا، اس کے اندر ایک پلڑے میں مجھے اور ساری امتوں کو رکھا گیا تو میرا پلڑا بھاری ہو گیا، اور پھر ایک پلڑے کے اندر میرے صدیق کو رکھا گیا اور دوسرے